ابھی ہم نے یہ سنوایا اسد صاحب کہ کس طرح سے حکومت کے اندر جو ہے میڈیا کے ساتھ ایک مختلف سلوک ہوتا ہے، اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ اور شخصی آزادی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رویے ویسے کیا یہ ہوتے کیوں ہے تبدیل؟ کیا پسند نہیں آتا کہ حکومت میں جب آپ آئیں کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے، اس لیے بھائی ٹھیک ہے اس کو بند ہی کر دیں، دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یہ جو ہے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہو رہی، یہ تو ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی چینل ہوتا ہے، اس کے تعلقات جو ہیں حکومت سے خراب ہو جاتے ہیں، حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ بیلنسڈ اور فیئر وہ نہیں کر رہے، اور وہ اعلان کر دیتے ہیں اچھا جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا اس چینل کا، اور اپنے لوگ اس پہ بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ لائسنس ہی کینسل کر دیا جائے گا اور بالکل چینل بند کر دیا جائے گا، یہ کم سے کم میری تو نگاہ میں ایسا وقت کوئی گزرا نہیں ہے۔ پہلے جنرل مشرف کے وقت میں ہوا تھا، اس وقت ایمرجنسی لگائی گئی تھی، اس وقت چینلز بند کیے گئے تھے، لیکن یہ تو ایک انتہائی جو ڈکٹیٹوریل سٹیپ ہے، اور اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی جمہوری بنیادیں کتنی کمزور ہیں کہ اس قسم کے ایکشنز لے رہے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب ہم ساتھ ساتھ بات سیاست کی بھی کرتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب کا ایک جلسہ تھا، بڑا زبردست جلسہ تھا، اچھی بات ہے 75 سال مکمل ہونے پہ لاہور کے اندر ایک بڑا اچھا پاور شو تھا، لیکن جو اس میں تقریر تھی اسد صاحب، اس سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا ہے خان صاحب نے، جو ایک طریقے سے وہ جو نیوٹرلز کو مخاطب کرتے تھے، اس کے علاوہ ٹائم لائنز دیتے تھے کہ یہ فیصلہ کر لیں ورنہ 1 مہینے بعد بتا دیں گے، کچھ عرصے بعد بتا دیں گے، الیکشن فوراً چاہیے ہے، یہ جو ساری جو ٹون تھی وہ بڑی تبدیل ہوئی ہے۔ کیا یہ ہمیں لگ رہا ہے یا واقعی کہیں نہ کہیں کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، مجھے تو انفیکٹ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ بہت بیلنس انہوں نے اسٹرائک کیا، اس کے اندر اگریشن بھی تھی جو جتنی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت میسیجنگ بھی تھی۔ ظاہر ہے وہ اوکیزن ایسا ہے، آپ کی 75ویں سالگرہ ہے، ملک کی ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ریچ کر رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے بھی تھا، لیکن کوئی حکمت عملی کے اندر تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آئی۔ ابھی تو وہ جب عوام کے اندر نکلنے والے ہیں، بلکہ ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس فون کال آئی تھی کہ وہ جلسوں کی جو تفصیل بنانی ہے میں کل بنا کے میں دوں گا، اور کل انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اعلان بھی کر دیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑی ہی بھرپور قسم کی عوامی موبلائزیشن کی کیمپین کے لیے نکلنے والے خان صاحب۔ سو یہ جو عوامی موبلائزیشن کی کیمپین ہے، اس سے جو فرسٹ امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی الیکشن ہے اس کے لیے تیاری کریں، وچ از فیئر انف، لیکن یہ الیکشن کیا آپ فوراً ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو پہلے ڈیڈ لائنز دیتے تھے کہ بھائی 1 مہینے بعد بتا دیں گے، اب وہ ڈیڈ لائنز نہیں دے رہے، آپ بات ضرور کر رہے ہیں الیکشن کی، لیکن اتنا زیادہ جو ٹون ہے وہ اگریسو نہیں ہے، حالانکہ آپ کو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اپیرنٹلی تھوڑا سا ذرا لگ رہا ہے کہ وقت دینا چاہتے ہیں آپ بھی، پنجاب میں حکومت کے معاملات بھی خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ میڈیا میں نے سنا ہے کہ جب سے یہ پنجاب کا ہوا ہے نا، فرق کوئی نہیں۔ دیکھیں جون کے مہینے میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی، جولائی کے مہینے میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا تھا۔ یہ پچھلے 10 دن 15 دن سے میں نے سنا ہے کہ کوئی ہمیشہ بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گئی، اور اس کو پنجاب سے ہمیشہ لنک کرتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں۔ 25 مئی تک ایک فیز تھا، اس فیز کے اندر ایک مختلف تحریک کا جو تھا ٹیمپو مزاج تھا وہ ایک مختلف تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیکنڈ فیز کے اندر ہم گئے، وہ بالکل مختلف تھا، اور وہ پھر فوکس ہو گیا پنجاب کے الیکشنز کے اوپر، اور 1 ماہ تقریباً جو ہے وہ پنجاب کے بائی الیکشنز کی تیاری کی گئی اور بڑی زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اب ایک نئے فیز کے اندر جا رہے ہیں، ایک نئی موبلائزیشن کے اندر جا رہے ہیں، تو وہ تحریک جو ہے وہ تو رواں دواں ہے، اس کا ٹیمپو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن تحریک بھی رواں ہے اور اس کے مقاصد جو ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ سو یہ جو جلسوں کی بات کی ہے، پوری ٹائم لائن کل بتائی خان صاحب نے، یہ اس سے آپ لوگوں کے وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عوام میں جانا ہر کسی کا حق ہے، ہمیشہ بہتر لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کیا فیصلہ کریں، لیکن اسٹرنگ آف جلساز کا اس وقت کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ساتھ ساتھ حکمت عملی کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس وقت جو اگر سیاسی آپ کشمکش دیکھیں یا اس وقت جو سیاسی ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ بالکل 2 مختلف پاکستان کا مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک میں کیا ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں
FIRs ہیں, لوگوں کی حراست ہے, تشدد ہے, میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے, صحافیوں کے اوپر پرچے ہیں. سو ریاستی طاقت, قوت, جبر, اس کا استعمال ہے ایک طرف. دوسری طرف ہے عوام کی طاقت, اور عوام کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے جب عوام میں جاتے ہیں تو نظر آتی ہے. ویسے تو اس میں تو کوئی شک نہیں, کسی کو ہونا نہیں چاہیے, خاص طور پہ 17 جولائی کے بعد تو بالکل کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عوام اس وقت کہاں کھڑے ہوئے. لیکن وہ ایک قوت ہی جو ہے وہ سارا مقابلہ وہی عوامی قوت سے رہا ہے. تو اس لیے عوام کے اندر مستقل رہنا جو ہے, اس کے ہدف جو ہے پریشر جاری رہے گا. یہ نظام نہیں چل رہا ہے. بدترین, ذرا سا میں اگر تھوڑا سا معیشت کی طرف جاؤں, بدترین مہنگائی ہم نے آپ کو کہا تھا یہ آئے گی, وہ آپ نے دیکھ لی ہے. اس کے قریب بھی آج تک ایسی پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں نظر آئی. 38% سے زیادہ ہماری بنیادی چیز اشیاء کی قیمتوں کے اندر افراط زر پہنچا ہوا ہے. اب آپ میرے الفاظ لکھ لیجئے, ایک بہت ہی بدترین ریسیشن آنے والا ہے. جس طریقے سے جو زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہو گئی تھی, اس سے ڈیل کرنے کے لیے IMF کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے فیصلے تو کر لیے ہیں, ان فیصلوں کے انتہائی تکلیف دہ آپ کو اثرات اب نظر آنے شروع ہونے والے. تو یہ نظام نہیں چل رہا ہے. یہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ نظام آگے چل سکتا ہے. اس لیے معیشت کا پہیہ بالکل جام ہوا ہوا ہے. اس صورتحال کے اندر ہماری طرف سے پریشر جاری رہے گا. آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس طریقہ ہے دباؤ ڈالنے کا, وہ ڈالتے رہیں گے. اب حکومت کا دیکھنا ہے کہ ملک کا کتنا نقصان کرانے کے بعد, اور اپنی سیاست کا, ان کی سیاست کا کتنا نقصان کرانے کے بعد وہ اس بات پہ فائنلی آتے ہیں کہ ہاں جی اب الیکشن ہی بہترین حل ہے. ابھی تک تو ان کی اساسا پوزیشن یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہی الیکشن کرائیں گے, اور ساتھ ساتھ وہ اس کو اس چیز سے کوالیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر جو سخت مشکل فیصلے تھے وہ ہم نے کر لیے, اب اس کے ثمرات سامنے آنے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی ڈالر اوپر گیا, اب واپس نیچے آ رہا ہے. جو IMF سے کہ سب آلموسٹ اپروو ہو گئی ہے, وہ بھی ایشورنسز آ گئی ہیں. دوست ممالک کی طرف سے کریڈٹ لائن جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ساری ہم نے عوامی غصہ فیس کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب جب کہ حالات بہتر ہے تو الیکشن کیوں کرائیں بھائی؟ اب ہم کیوں نہ مزید کنسولیڈیٹ کریں, اپنے آگے والے الیکشن کو بنائیں یا بچائیں, جو بھی آپ سب استعمال کرنا چاہیں. یہ آپ نے ان کا نقطہ نظر بتا دیا. میں اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا چکا ہوں. پر آپ دیکھیے اگلے 2 سے 3 مہینے معیشت سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بنیاد بن سکتی ہیں بہت برائی کی. اگر آپ ان کو نہ سنبھالیں تو انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ان سے خود بخود اچھائی جنم نہیں لیتی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے جو بھی فیصلے کیے نا آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. جس طریقے سے اس وقت ہماری ایکسپورٹس کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے, ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ابھی میں نے ٹویٹ کر کے اس دن موازنہ کر کے بتایا تھا, صرف ایک اگر میں چیز آپ کو بتا دوں کہ ترقیاتی اخراجات جو ہوتے ہیں حکومت پاکستان کی, جس سے پہیہ چلتا ہے معیشت کا, پچھلے سال کے آخری سرمائی جو تھی جس میں تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہم نے 314 ارب روپے کے ترقیاتی کام کروائے. اس سال کے آخری سرمائی میں مسلم لیگ نون کی یا اس امپورٹڈ حکومت کی جو آخری سرمائی تھی اس کے اندر 106 ارب روپے یعنی 2/3 کمی آئی ہے. اسی طریقے سے آپ جتنی بھی معیشت کے انڈیکیٹرز جس کو دیکھیں گے نا تو بہت تیزی سے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے بریک مار دی ہے معیشت کے اندر. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آگے کوئی بہت اچھی خبریں آنے والی ہے معیشت کے اندر, تو پھر بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.